کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کچھ نام دل سے نہیں نکلتے؟ چاہے ہم خود کو 1000 بار سمجھا لیں مگر دل سے وہ نام مٹتا ہی نہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ نام ہمیں اللہ تک لے جائے۔ تو یاد رکھنا، زندگی میں ہر ملنے والا شخص اتفاقاً نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو ہمارے راستے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں خود سے نکال کر اس رب کی طرف لوٹا دے۔ ہم انہیں اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں مگر وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ شخص ہماری آزمائش تھا اور ہماری تربیت بھی۔ جب کسی شخص کے لیے مانگی جانے والی دعا میں ہماری اپنی ذات پیچھے رہ جائے اور صرف اس کی خیر باقی رہ جائے تو سمجھ لیجئے یہ عام محبت نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جہاں دل نرم ہو جاتا ہے اور غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمارے دل کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پالیں، بلکہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب وقت کے ساتھ آپ سجدے میں یہ کہنے لگیں کہ یا اللہ، اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دیں، تو یہی اصل سپردگی ہے۔ بس کچھ رشتے مل کر ہمیں نہیں سنوارتے بلکہ بچھڑ کر ہمیں بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں، خاموشی سکھاتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں۔ وہ نام جو کبھی ہمیں راتوں کو جگائے رکھتا تھا، پھر وہی نام ہمیں دعا کا مزہ سکھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چاہت وصال پر ختم نہیں ہوتی اور ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی۔ بس کچھ فاصلے دراصل اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا تعلق ہمیں اس رب کے قریب لے جائے گا اور کون سا ہمیں اس سے دور کر دے گا۔ جب آپ کسی کے لیے بے غرض دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں، اور یاد رکھنا، جس دن دعا میں یہ میں ختم ہو جاتی ہے بس اسی دن تقدیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پہلے دل کو قابل ایک ہول بناتا ہے۔ تو زندگی ہمیں ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر اکثر وہ دے دیتی ہے جو ہمیں بدل دے، ہماری ذات بدل دے۔ تو ایسے لوگ ہی ہمیں اپنی ذات سے نکال کر ہمیں دعا کی دنیا میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں لفظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کی دعا بن جائے تو یہ عام تعلق نہیں رہتا، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو درد کے راستے سے گزار کر دل کو نرم کرتا ہے، غرور کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان سیکھتا ہے محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ چھوڑنے اور اللہ کے حوالے کرنے کا ہنر بھی ہے۔ کچھ فاصلے ہمیں وہ صبر سکھا دیتے ہیں جو ہم کبھی آسانیوں میں نہیں سیکھ سکتے تھے۔ کچھ نام ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے ہماری اصل تربیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جب دعا میں یہ میں ختم ہو جاتی ہے نا اور وہ باقی رہ جاتا ہے تو یہی اخلاص تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے، کیونکہ دعا تو وہ طاقت رکھتی ہے جو خاموشی سے دلوں کے زخم بھر دیتی ہے اور بند دروازے کھول دیتی ہے۔ تو یہ پیغام یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کو نماز، دعا اور صبر کی طرف لے آیا ہے تو چاہے وہ آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا
اور امانت کا مقصد ہمیں مل جانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف سکھا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک نیت اور ایسی محبت عطا کرے جو ہمیں اس رب کے قریب کر دے، نہ کہ اس سے دور۔ تو بس کبھی دعا مانگنا نہ چھوڑنا۔ وہ رب کریم ناممکن کو ممکن بنانے کا فن جانتا ہے۔ تمہارا رب کبھی اپنے بندے کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وقت صرف آپ کے دل کو دنیا سے اکتا کر اس رب کے قریب لے جاتا ہے، اور جب آپ پوری طرح اللہ کے ہو جاتے ہیں تو وہ رب پوری کائنات کو آپ کا خادم بنا دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔